تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی ایسی جگہ پہ آپ کا سفر، یادگار سفر آپ کا رہا، اور کون سی ایسی محفل میں آپ گئے جہاں پہ آپ نے تقریر کی تو آپ نے کہا کہ واقعی سننے والے بس یہی ہیں؟ کون سا یادگار بڑی زندگی بڑی کی آپ نے؟ زبردست بات آپ نے پوچھی ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو بہرحال جواب دینے والے کا کمال نہیں ہوتا، کمال سوال کرنے والے کا ہوتا ہے. سبحان اللہ، وہ زمین کی تہ سے جس طرح آدمی سونا یا وہ جوہر نکالتے ہیں نا، سبحان تو یہ اللہ، سوال کرنے والے پر ڈیپینڈ منحصر ہے، ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے جی جی، کہ وہ اس سے جواب دینے والے سے بات کس طرح اگلا سکتا ہے. سبحان اللہ، میرے واقعی بے شمار سفر ہوئے ہیں، بلکہ میں 2 سال سے مسلسل سفروں سفر میں ہوں. میں، جی جی، ابھی یہاں سے بھی اٹھ کے میں نے ریڑھا کے اندر جانا ہے، سبحان اللہ، افطاری کے بعد وہاں پروگرام ہے. اب پروگرام 29 کے 20 کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن میرے پروگرام ابھی سے شروع ہو گئے. شروع چل ہے، پڑے. اور بالکل، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، فضل الحمد اللہ للہ، یؤتیہ من الحمد یشاء. للہ، الحمد للہ، باقی سفر بہت ہوئے ہیں، لیکن آزاد کشمیر چناری نامی جگہ ہے، وہاں سے ایک فرید مغل صاحب ہیں. جی جی، انہوں نے سفیان میرا بیٹا ہے جو آپ کا دوست ہے، جی جی، اس سے رابطہ کیا کہ جی مولانا سے کہیں کہ وہ جمعہ پڑھائیں ہمیں. سبحان اللہ، تو میں جمعے کا وقت نہیں دیتا ہوں، بہت میرے لیے بڑے مسائل ہوتے کیونکہ ہیں. آپ نے اپنی مسجد میں جمعہ اپنی پڑھانا مسجد ہوتا میں ہے، جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، مسجد کی ضروریات بھی میں نے لوگوں سے لے کے وہ پوری کرنی صحیح ہوتی ہے، کوئی بات ہے، بل وغیرہ. یہ صحیح ہے، بڑا زور لگایا انہوں نے، میں نے مسلسل میں انکار میں رہا. سفیان مجھے کہنے لگا کہ بھائی یہ شخص حاجی فرید مغل صاحب کویت میں ہوتے ہیں، جی جی، اتنا زور لگا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں دیتے ان کو جمعے کا وقت دے دیں. وہ میرا لاڈلا سا بیٹا ہے، جی اے جی، بھی مجذوب سا ہے. جی جی، تو میں نے کہا یار تجھے پتہ نہیں کہ یہ مسجد کی ضروریات ہیں، یہ وہ فلاں. اس نے ان کو کہہ دیا فرید مغل صاحب کو کیا کہ جی معنی؟ یہ مسجد کی ضروریات ہیں. اس نے کہا کتنے چندہ ہو جاتا ہے آپ کی مسجد کا؟ سبحان اللہ، سبحان اس نے اللہ، بتا دیے فگر ان کو. انہوں نے کہا جی اتنے پیسے دوں گا، اتنے ساتھ اور بھی دوں گا میں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بس حضرت کو لے کر آئے، مجھے پھنسا دیا انہوں نے. ماشاء اللہ، اب میں نہیں جانتا تھا، میرے ذہن میں چناری یہ تھا کہ وہ کوئی پہاڑ کی چوٹی ہوگی. میں خود بھی پہاڑی ہوں، صحیح ہے، لیکن میں نے کہا کوئی پہاڑ کی چوٹی ہوگی، کوئی ویران علاقہ ہوگا. اس طرح کے بھی ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہوتے ہیں ہیں، جو بالکل ایسے سلسلے. تو بہرحال مجھے مجبور کر دیا کہ جائیں جی. میں یہاں سے مظفر آباد جا کے پہنچا، انہوں نے گاڑی بھیجی صبح کی نماز کے بعد. وہ سحری کو وہاں سے چلے، یہاں پہنچے ناشتے میں، وہ یہاں موجود تھے گاڑی لے کے. تو مظفر آباد جب میں پہنچا تو آگے سے لوگوں کے فون آ رہے تھے، جی مولانا کہاں ہیں، کب آ رہے ہیں. تو ہٹیاں بالا میرے خیال میں پہنچا تو میں نے دیکھا آگے جمع غفیر ہے لوگوں کا، سبحان اللہ، کہ جس طرح ایک سبحان اللہ، وزیر اعظم کا استقبال نہیں ہوتا، اللہ ادھر اکبر، بھی گاڑیاں ادھر بھی گاڑیاں، لوگ ہی لوگ، ایک پوری لائنیں لگی ہوئی. اللہ، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کس کے؟ کہا جی یہ آپ کے استقبال کے لیے سارے لوگ سبحان آئے. اللہ، سبحان اللہ، چناری میں پہنچا تو میں حیران رہ گیا، ان لوگوں نے کمال کر دیا. اور جب میں مسجد میں پہنچا تو مسجد نیچے سے بھری ہوئی، اوپر سے بھری ہوئی، ادھر سے بھری ہوئی. یعنی میں نے ان لوگوں کے اندر جو محبت اور اخلاص دیکھا ہے وہ میں نے سبحان کہیں اللہ، نہیں دیکھا. سبحان عجیب اللہ، عجیب اخلاص. تو پھر اس کے بعد فرید صاحب جب بھی فون کرتے ہیں تو میں ہنس جاتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کے لیے سارے جمعے حاضر ہیں، کوئی سبحان مسئلہ اللہ، نہیں ہے. سبحان تو اللہ. یہ اس کے بعد پھر آپ نے سفیان بھائی کو بھی کوئی انعام دیا کہ نہیں؟ سفیان بھائی کو انہوں نے انعام دیا. صبح کے آپ ہاں ان کو لے انہوں کر نے آئے علیحدہ ہو. انعام دیا. پھر کیا؟ اس کے بعد میں نے 2-3 جمعے پھر بھی پڑھائے، 1-2 جمعے، ایک یا 2 جمعے پڑھائے. صحیح، اور اس میں سفیان کی علیحدہ فیس ہوتی تھی. سبحان اور وہ فرید صاحب کے ساتھ ابھی تک تعلق ہے، آج بھی کویت سے ان کا میسج آیا ہوا تھا. تو بہرحال وہ بڑے اچھے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جی بہترین جی پیغام ہے جی جن کو جی جی حضرت ٹائم نہیں دے رہے، وہ سفیان بھائی سے رابطہ جی جی کریں. جی جی سفیان نے اور کیا. آپ کے اوقات جو ہیں لیکن وہ چناری کا وہ پہلا استقبال وہ مجھے بالکل نہیں بھولتا. ٹھیک ہو، کمال کیا انہوں نے. اب کشمیر میں ان کو کہیں بھی پتہ چلتا ہے نا اس لائن پر میری تقریر ہے، جی جی، سارے چھوٹے بڑے موٹر سائیکل لے کر، بوڑھے بوڑھے سفید داڑیوں والے، سبحان وہ اللہ، وہاں سبحان پہنچتے ہیں اور رات 2-3 بجے پھر وہ واپس جاتے ہیں، بڑا سفر سبحان طے اللہ، کر کے سبحان جاتے ہیں. اللہ. یہ جی سب دین کی برکت جی یہ ہے، دین دین کی کی برکت. برکت ہے. اور وہاں پتہ ہے ان لوگوں میں یہ چیز کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ وہاں ایک گزرے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب بھی ان کے بیٹے، ان کا نام بھی فرید ہے، مولانا فرید صاحب، سبحان اللہ، وہ جو جہاں چناری مسجد میں خطیب ہیں. صحیح، تو یہ ان کی ایسی برکات ہیں، لوگوں کے اندر ایسا دین، ایسا شعور، اور ایسا وہاں مدرسہ قائم کیا ہوا ان پہاڑوں کے اندر. ادھر ساتھ دریا بھی بہہ رہا ہے.
تو بالکل عجیب وہاں ایک صورتحال ہے، اور قدرتی وہاں آدمی اس مدرسے میں مسجد میں داخل ہوتا ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے، جنگل میں منگل کا سمے ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جنگل میں جنت کا سمے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے لیے تحصیل ہوگی اور میں آئندہ اس کو یہی الفاظ استعمال کروں. بالکل جنت کا سمے، جنگل میں جنت کا سمے، جنت کا سمے. سبحان اللہ. تو حضرت پھر جب وہاں پہ آپ نے بیان کیا تو لوگوں کا جیسے جذبہ استقبال میں تھا ویسے ہی سننے میں بھی ویسے ہی سننے میں تھا. کمال یہ ہے، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مقرر کو، خطیب کو ایک دفعہ آدمی سنتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار ذائقہ چینج کریں، کسی دوسرے کو بلائیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی بس اسی کو بلائیں، امجد سعید امجد سعید امجد سعید.